ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کئی دفعہ عرض کیا کہ حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کرو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ درود پڑھنا بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو بدبخت ہیں ان کی زبان میں درود کیسے ہے؟ ان کی زبان میں تو گانے آئیں گے یا ڈوڑے آئیں گے، درود تو اللہ والے نصیب والوں کی زبان پہ آتا ہے۔ یہ جو پیروں سے وظیفے پوچھتے پھرے ہو نا، ایک ہی وظیفہ یاد کر لو، درود شریف، ہر مشکل میں پڑھو، ہر وقت پڑھو، دن رات پڑھو، وضو ہے پڑھو، نہیں ہے پڑھو، دیکھو پھر برکتیں کیسے ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مروہ کی جانب کھڑے ہوئے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آنے والا جو ہے نا مشیت الجن، اس کی چال جو ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، کیونکہ ان کے چلنے میں اور انسان کے چلنے میں فرق تو ہوتا ہے۔ حضور کے قریب آیا، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جن ہوں۔ اور میں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نینوا سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات سنی تھی، آج آپ کی زبان سے قرآن سننے آیا ہوں۔ یہ نصیب والے لوگ تھے۔ اور آگے بھی دیکھیں رحمت للعالمین ہے۔ آج کا مولوی تو کہتا ہے نہیں جناب میز لگاؤ، سٹیج بناؤ، اشتہار دو، استقبال کرو، نعرے لگاؤ، پھر تقریر کریں گے۔ اس دن وہیں کھڑے کھڑے قرآن شروع کر دیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے نا۔ یہ تو کرائے پہ پڑھنے والے ہیں نا، جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہوں، اصل مٹی کا ہوگا۔ باقی بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بندے تو نور جہاں کے گانے میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے جنازے میں اللہ جانے کون آئے گا؟ جب ڈیانا مری ہے اس کے جنازے میں 20 لاکھ آدمی تھا، لندن کی سڑکیں بند ہو گئی، اس کی ارتھی پہ پھول ڈالنے کے لیے پورے لندن کے پھول ختم ہو گئے، ہوائی جہازوں سے فرانس سے منگوائے گئے۔ یہ تو میڈیا ہے، جس کو اچھالنا چاہے اچھال دے، جس کو ڈبونا چاہے ڈبو دیں۔ یہ تو شان رحمت ہے نا کہ بھئی میں اگر دیر کروں اور یہ بندہ مر جائے تو اس کے اسلام نہ لانے کا گناہ کس کو ہوگا؟ جب وہ کہتے ہیں مجھے سنا ہے، بس ٹھیک ہے، جہاں بیٹھے ہیں سنا دیا۔